بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ ہم نے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو 4 days سیریز سٹارٹ کی تھی، جس میں ہم نے 4 صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھنا ہے۔ پہلے تو ہم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا، ان کی سیرت و کردار۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا، ان کی سیرت و کردار اور حالات زندگی، ان کی واقعات سے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہم نے سنے، ان سے انشاءاللہ ہمیں بہت سبق حاصل ہوا ہوگا اور ہم عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار اور ان کی حالات زندگی، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی، ان میں خوف خدا اور فکر آخرت کیسی تھی، ہم اس حوالے سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا پورا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا جو قبیلے کا نام تھا وہ بنو امیہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش میں کیا ہوتا تھا کہ قومی علم جو ہے، یعنی جو جنگ کے دوران جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے نا، جس نے علم پکڑا ہوتا ہے، جس کو عقاب بھی کہتے ہیں، عرب کے دور میں اس کو عقاب بھی کہا جاتا تھا، تو وہ جو فریضہ ہے نا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان کو سپرد کیا ہوا تھا، یعنی ان کے خاندان میں سے کوئی ایک ہوتا تھا جو اس علم کو جنگ کے دوران پکڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں نا اتنا پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن بہت جو گنے چنے لوگ تھے ان میں حضرت عثمان بھی شامل تھے جو پڑھے لکھے تھے، یہ پڑھے لکھے لوگوں میں شامل تھے۔ جوانی کے عرصہ میں وہ اونٹ چڑھایا کرتے تھے، پھر تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اسلام لے کر آئے تو انہوں نے اس کے بعد تبلیغ شروع کی، اور اس تبلیغ کے دوران جو صحابہ کرام اسلام لائے، جو لوگ اسلام لائے، ان میں حضرت عثمان بھی شامل تھے، اس لیے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار جو ہے السابقون الاولون میں بھی ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی، اور ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں ہی لسان نبوت سے جنت کی بشارت مل گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی انہیں جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان کا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ، ان سے ان کا نکاح ہوا، اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اسی وجہ سے پھر آپ کا لقب ذوال نورین یعنی 2 نوروں والا رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے سیرت و کردار کے حوالے سے دیکھا جائے تو خوف خدا اور فکر آخرت کتنی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو اتنی رقت طاری ہوتی کہ روتے روتے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ راوی فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور جب قبر کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر آدمی اس سے خیر و عافیت سے گزر گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کی پہلی منزل میں پھنس گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اوبیسلی اس سے بھی زیادہ دشوار پڑیں گی۔ اللہ ہمیں آخرت کے منزلوں میں آسانیاں ہماری عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہولناک چیز عذاب قبر ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت تھی، انتہا درجے کی محبت تھی۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا تھا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ وہ قریش والوں سے جا کے بات کریں کہ ہمیں عمرہ کرنے دیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا، ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ
ان کے خاندان والے وہاں پہ بہت زیادہ تھے اور بہت معزز بھی تھے، بہت امیر تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس کے جو ساتھ آیا ان کو بھی نہیں، لیکن اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو جواب دیا، اللہ کی قسم مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو طواف کرنے سے روکا ہے اور مجھے اجازت دے رہے ہو، میں آپ کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا۔ اگر ان کی سخاوت کی بات کی جائے، سخی بہت تھے، آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو ہے۔ اگر آپ کی سیرت کو پڑھا جائے تو ان کی، کیونکہ وہ غنی بھی بہت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال بھی دیا تھا، اور انہوں نے وہ سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد، یعنی جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کا ایک کنواں تھا، بئر روما، جو ایک یہودی کی ملکیت کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ عہد رسالت میں مسجد نبوی جو ہے، جب وہ تعمیر ہوئی تو وہ سٹارٹنگ میں جب تعمیر ہوئی تو وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن جیسے جیسے مسلمان اسلام لاتے گئے، مسلمان ہوتے گئے لوگ، تو وہ پھر مسجد بھی بڑی چاہیے تھی، اور جب وسیع پھر اس کو بڑا کرنے کی باری آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ اس کے سائڈوں سے، ارد گرد سے تمام مکانات جو تھے ان کو قیمت دے کے خرید لیا، اور اس کے بعد کیا کیا، اس کو مسجد نبوی کو وسیع کر لیا، اس کی توسیع کر لی، ٹھیک ہے، اس کو پھیلا دیا اور بڑا کر دیا اس کو۔ اپنے رشتہ داروں کی بھی بہت مدد کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو ان کی مالی مدد، ان کا خیال بہت رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ان حیا کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ تمام صحابہ کرام شرم و حیا کے پیکر تھے، ٹھیک ہے، سب صحابہ تو تھے شرم و حیا کے پیکر، لیکن حضرت عثمان جو ہے وہ زیادہ نمایاں تھا اس میں، یعنی وہ بہت شرم و حیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ عنہ پہ بہت سارے اعتراضات بھی ہوئے۔ جب باغیوں نے اور مفسدین نے ان پر اعتراضات کیے، وہ یہ تھا کہ آپ اقربا پروری بہت کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو بیت المال سے بہت بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں، نیز آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز کیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک بے بنیاد تھا۔ دیکھیں یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی دولت کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی جو خدمت کی وہ تاریخ اسلام میں ایک روشن باب ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ عام مسلمانوں کو اپنی دولت میں شریک کرتے تھے تو پھر رشتہ داروں کے حقوق کا کس قدر خیال رکھتے ہوں گے۔ مخالفین جو تھے ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ آپ بیت المال سے، سرکاری خزانے سے اپنے رشتہ داروں کو بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں، حالانکہ آپ اپنے ذاتی مال سے ان کو دیتے تھے۔ آپ بیت المال کے ضمن میں اتنے ہی امین تھے جس قدر حضرت ابوبکر، عمر، علی رضی اللہ عنہ تھے، بہت ایمانت دار تھے۔ اس کے علاوہ جو اعتراض کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے سرکاری عہدوں پر فائز کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات اہلیت اور قابلیت کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسی قابلیت اور ایسی صلاحیت موجود تھی تو ان کو یہ ذمہ داری سونپنا کوئی غلط نہیں ہے۔ اور بھی اس طرح کے بہت سے اعتراضات کیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے باغیوں نے اور مفسدین نے جو فساد پیدا کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ان پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو اعتراضات کیے گئے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، الحمدللہ۔ نیکسٹ ویڈیو پہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ان کے کچھ حالات زندگی اور کردار کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کا اسلام کے حوالے سے کیا کردار رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔